جرائم کرو گے تو بھی وہ دیکھے گا، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے کرو گے تو بھی وہ دیکھے گا۔ خدارا آج موقع ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جب تک زندگی ہے موقع ہے۔ آنے والا سیکنڈ تم مرو گے یا میں مروں گا کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے لمحات کو قیمتی جانو، سچی توبہ کر لو، آؤ اللہ سے صلح کر لو، آؤ رب کی بارگاہ سے اپنے رشتے کو استوار کر لو۔ ہاں وہ بہت کریم ہے، تم نے سب سے دوستیاں کرنے کا شوق کیا، کبھی میرے اللہ سے بھی دوستی کر لو۔ سب سے دوستی کرنا بہت مشکل ہے، میرے اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں میرے بھائی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب کی محبتوں میں بے وفائیاں ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، میں تم کو اچھے جملے کہہ کر کے تمہارے ساتھ ریاکاری کروں، دکھاوا کروں، تم کو محبت کے جال میں پھانسوں، لیکن دل کچھ اور کہہ رہا ہو۔ ہاں ہاں، ایک ہی محبت ہے جس میں بہت سچائی ہے، وہ اللہ اور بندے کی محبت ہے، وہ اللہ اور بندے کی محبت ہے، وہ رسول اور امتی کی محبت ہے۔ ہاں یہ وہ محبت ہے جس میں کوئی ریا نہیں، جس میں کوئی دوئی نہیں، جس میں کوئی دکھاوا نہیں۔ ہاں ہاں یہ وہ محبت ہے، ہماری مائیں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاں ہاں جب تم اپنے بستروں پہ سوئے رہتے ہو تو وہ رات کی آخری پہر میں اس کی رحمت تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے۔ میرے بندے گناہ کر کے سوتا کیوں ہے؟ اٹھ اٹھ مجھ سے معافی مانگ لے، وعدہ کرتا ہوں تجھے معاف کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہائے انسان، تو نے کسی کی دولت دیکھ کر اس سے دوستی کی، لیکن دولت دینے والے خدا سے دوستی نہ کی۔ تو نے تحفے دے دے کر لوگوں سے رشتے بڑھائے، لیکن جس نے تیرے لیے سارے تحفے پیدا کیے تو نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا پیار کرتا ہے۔ تیرے دوست کو تیرا ایک گناہ پتا چل گیا، اس نے تیرے 4 دوستوں کو بتایا۔ تیرے دوست کو تیرا ایک گناہ پتا چل گیا، اس نے تیرے 4 دوستوں کو بتایا۔ وہ تو تیری پیدائش سے لے کر موت تک کے تیرے سارے پاپ جانتا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ہاں ہاں اگر وہ تیرے میرے جرائم ظاہر کر دیتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے قابل ہوتا، نہ تو وہاں بیٹھنے قابل ہوتا۔ اتنی محبتوں کے باوجود، اور اس نے اپنے محبوب کو بھی ایسا ہی کریم بنایا۔ استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ کتنا بھی گہرا دوست ہو، جب عیب پتا چلتے ہیں تو کسی کے ساتھ وہ شیئر ضرور کرتا ہے، لیکن میرے اللہ نے کیسے چھپائے رکھے۔ مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے، ذرا دل کے کانوں سے اگر آپ وقت تو سن لیں اور اس سے محبت کریں، اس سے بھی دوستی کر لیں۔ ذرا سب سے کیا ہے، سب کو یار بنایا ہے، ذرا اس سے بھی یاری کر لیں، اس سے بھی صلح کر لیں۔ بہت آسان ہے اس سے دوستی کرنا، وہاں نہ کوئی تحفہ دینا ہے، نہ وہاں کوئی چاپلوسی کرنا ہے۔ بس اگر تحفہ چاہیے، اگر کوئی تحفہ دینا ہی چاہتے ہو تو وہاں گڑ گڑا لو، 2 آنسوؤں کی قطرے پیش کر، وہ دوستو بنا لیتا ہے۔ اس سے ڈرنے لگ جا، وہ دوستو بنا لیتا ہے۔ اس کے حبیب سے دوستی کر لو، وہ دوستو بنا لیتا ہے۔ اس کے ولیوں سے دوستی کر لو، وہ دوستو بنا لیتا ہے۔ آوارہ لوگوں سے بہت دوستی کی، ذرا اس سے بھی کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ 40 سال تک خدا کی نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کی کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا۔ اللہ نے بارش روک دی۔ اچھا کبھی کبھی وہ کوئی نعمت روکتا بھی ہے تو محبت کے سبب، کہ میرا بندہ پلٹ آئے، محبت کے سبب بارش روک دی۔ 70,000 کا مجمع آیا، اللہ کے کلیم چلیے ذرا رب سے دعا کریں وہ بارش برسا دے۔ جناب موسیٰ نے قوم کو ساتھ لیا، 70,000 کا مجمع چلا، ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے۔ ندا آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں، بہت ناراضگی ہے۔ ناراضگی اس سبب سے کہ 40 سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا، حالانکہ بے نیاز ہے، وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بجتے ہوئے چھپر، یہ زنجیروں کا آپس میں ٹکرانا، چوڑیوں کی کھنک، یہ سب اس کے ذکر کی آواز ہے۔
اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو، کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے، تو چپل نہ بجایا کرو، کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے، صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے، بہت گفتگو کی۔ پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو، کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے۔ صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے، لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے، ہر آواز اس کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز ہے، انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں۔ اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے، ایک بات کہہ دی، ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے، ہر قوم کا ایک دین ہے، مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے، اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلاہے، مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، بال بال انسان کا، اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے، اس کی شان ہے یہ، اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے۔ جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا، ہر آن اس کی نئی شان ہے، اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت، اسے کسی کی ضرورت نہیں، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج تو غلبے والے خدا کے لیے حکومت ہے نا، سب کی حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے۔ ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا، ناراض بارش روک دی ہے، نکال اسے، جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی۔ دعا تو نبی تیری قبول ہے، نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے، دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال۔ اللہ یہ 70,000 ہے میں کیسے نکالوں؟ ارشاد ہوا آواز لگا، اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے، وہ اور اس تک آواز پہنچے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا، اتنے پاپ کیے، تیری وجہ سے بارش رکی، باہر ہو جا۔ پورے مجمع تک آواز پہنچی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا، تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی، کیونکہ میں ہی مجرم ہوں۔ چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں، تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے، 70,000 میں ایک، یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کریں گے، تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ اس نے نکلا نہیں، اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ بازو میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے، سمت و جہت، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شیرک سے زیادہ قریب۔ کتنا قریب ہے وہ ہم سے، کتنا قریب ہے۔ اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں، 40 سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا، آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا، مجھے معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں مولا، اگر تو نے آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی، بہت دل کی گہرائیوں سے 2 جملے کہے، آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے، ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جل تھل ہو گیا۔ جناب کلیم نے عرض کی مولا
تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا، وہ تو نکلا بھی نہیں مولا، برسا کیسے؟ رب کی رحمت نے مسکرایا اور یوں ارشاد آیا، موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ عرض کی مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا، موسیٰ چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لیے محبوب ہو گیا ہے۔ اب توجہ کریں، اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، اب اس کا انعام دیکھیں، مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں، اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں۔ اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے فعل کی طرح کسی کا فعل نہیں، اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں، اس کی محبت کا انداز بھی جدا ہے۔ جناب کلیم سے کہا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ تو جناب کلیم نے کہا مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ پوچھنے والا خود عیب پوش ہے، پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے۔ کلیم عیب بدھیڑنے والے تو نہ تھے، کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے۔ کلیم نے کہا مولا بتا دے کہ وہ ہے کون، میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ محبوب بنا لیا گیا ہے۔ ندا آئی موسیٰ نہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے، اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے، اب اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ یہ اس کی شان کریم۔ جب پاپی تھا تو عیب چھپائے تھے، اب تو وفادار ہوا ہے، یہ اس کی محبتیں ہیں۔ سب کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی اس کے در پہ بھی تو آؤ۔ دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو، کبھی اسے بھی تو رو کر مناؤ، کبھی دو آنسو اس کے لیے بھی تو نکالو۔ ارے سب کے دروازے پر جا کر کے منتیں کرتے ہو، اس کے دروازے پر بھی تو منتیں کرو۔ ہاں ہاں، جہاں نبیوں نے منتیں کی ہے، جہاں صحابہ نے آنسو بہائے ہیں، جہاں عمر ابن خطاب کے چہرے پہ رو رو کر کے آنسوؤں کے نشان آئے ہیں، اس کے لیے تو رو کے دیکھو۔ ارے سب کے لیے رت جگہ کیے، ذرا آخری پہر میں اس کے لیے اٹھ کر کے دیکھو، دیکھو پھر اس کا کرم کیسے چھم چھم کے برستا ہے، وہ کیسے دوست بناتا ہے۔ ایک بزرگ مجذوب بستی میں گھوم گھوم کے کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر۔ لوگوں نے کہا بستی میں کہتے ہو اللہ سے صلح کرو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا، بزرگ کہتے ہیں لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہے آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے، آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کل کی صبح اگر 1 جنوری ہے، اگر لوگوں کے نزدیک نیا سال ہی ہے، یہ ہمارا تو یہ نیا سال نہیں ہے، ہمارا نیا سال تو محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بڑا تقدس ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ جانوں کی قربانی سے سال شروع ہوتا ہے اور مال کی قربانی پہ سال ختم ہوتا ہے۔ ابتدا قربانی ہے، انتہا قربانی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے اس کو نیا سال کر ہی دیا، نیو ایئر یہ ہے، نیا سال یہ، تو اگر کل جنوری کی 1 صبح ہوگی تو پھر وہ صبح ہماری نئی صبح ہوگی، ہماری زندگی کا نئے انداز سے آغاز ہوگا۔ کل ہم ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہیڈ فون سے ہم گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے۔ آج تک حجام نے ہمارے چہروں سے داڑیاں منڈائی ہے، کل کی صبح کے بعد کوئی حجام ہمارے چہرے سے داڑھی نہ منڈائے گا۔ ہم نے اگر عورتوں پہ بد نظری کی ہے، آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، توبہ کیجئے۔ بس پیغام یہی دینا ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے عظیم بن گئے۔ بس توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، نمائش کی طرح نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا،
ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा वो गुनाह की तरफ नहीं जाता। और ये ना समझना कि हम गुनाह से तौबा कर लेंगे तो बचेंगे कैसे। हम कौन होते हैं बचने वाले और बचाने वाले? अपना काम तो सिर्फ सच्ची नीयत करना है, बस इरादा करना अपना काम है, बचा लेना उसके जिम्मे करम पर है। एक बात बताऊं, इतना करीम है, जैसे माँ बाप नन्हे से बच्चे को जब चलना नहीं आता तो चलाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ करके सो नहीं जाते हैं, छोड़ करके भाग नहीं जाते हैं। माँ उधर बैठी है, बाप इधर बैठा है, और बच्चे को छोड़ा, बच्चे ने कदम चला और जैसे ही डगमगाया माँ फौरन सहारा देती है, आगोश में उठा लेती है। बिला तमसील जब बंदा अल्लाह की राह की तरफ चलता है और चलने का सच्चा इरादा करता है, जैसे गुनाह के लिए कदम डगमगाता है, मेरे अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में सहारा देती। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ते पैदा कर देते हैं। वो खुद पैदा करता है रास्ते। आइए फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ इस तरफ कामयाबी है, कामरानी है, आराइश है, ज़ेबाइश है, सारी चीजें हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा साल से हमारे जो भी दोस्त अहबाब और भाई जो भी जाते हैं 31st नाइट मनाने के लिए, इंशाअल्लाह हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं जाएंगे, और हम दीन के दाई बनकर दीन मतीन की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर नासिक जो गुलशनाबाद है, अल्लाह इस गुलशन को, नबी के गुलशन को, सादिक शाह अलैहि रहमा के गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। इस सरजमीन पर हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी सादिक गोल्फ क्लब ईदगाह मैदान में होता है। इन साल भी इंशाअल्लाह 27 और 28 फरवरी को इंशाअल्लाह नासिक में इज्तिमा है। इस इज्तिमा से खुसूसी खिताब करने के लिए हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब किबला आज़मी तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर किबला कायद मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब, हजरत कारी बुलबुल बाग़ मदीना रिजवान कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब, और भी उलमा सादात मशाइख होंगे। आपसे गुजारिश है इज्तिमा की तैयारी अभी से शुरू कर दें और इज्तिमा की तशहीर करें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि उम्मीद करता हूँ कि अभी दुआ के बाद इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम दुआ फरमाएंगे। आप सब सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तबारक व तआला तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी को एक नए नहज पर, एक नए अंदाज से लेकर चलेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ हुजूर की मोहब्बत